بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 81۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلکہ آیت نمبر 80 کل میں نے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ رہ گیا ہے۔ آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ من جس نے یطع اطاعت کی، الرسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، من یطع الرسول جس خوش نصیب نے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی۔ اطاعت پیچھے گزر چکا ہے، حکم ماننا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اس کو ماننا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقط وہ یقیناً اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا، گویا اس نے اللہ کا کہنا مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا وہ اللہ کے حکم کے مطابق فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی مرضی سے تو کوئی بات کہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے تھے، اللہ کی وحی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق آپ ارشاد فرماتے تھے۔ تو جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا گویا وہ حکم خداوندی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جو خوش نصیب چلا، جس نے حکم مانا، گویا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم پہلے ہے۔ باقی جتنی بھی قرآن مجید میں آیات ہیں نا، وہاں پہ آتا ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی پہلے اللہ کی اطاعت اور اس کے بعد رسول کی اطاعت۔ لیکن اس مقام پر آیت نمبر 80 جو ہے سورہ النساء کی، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم پہلے ہے۔ من یطع الرسول، جس نے بھی اطاعت کی رسول کی، گویا اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی۔ اور آگے ہے ومن تولی، واو اور من جس نے، تولا منہ موڑا، منہ پھیرا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی، اپنی مرضی سے چل رہا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اس کا اٹھنا پھرنا چلنا کام کرنا جو کچھ بھی ہے وہ اپنی مرضی سے ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق اگر بندہ چلے تو یہ اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ ہوگی، اور بندہ اپنی مرضی سے سب کچھ کرے تو اس میں نہ اطاعت خدا ہے نہ اطاعت مصطفیٰ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ کا کام بس اتنا ہی تھا کہ آپ نے لوگوں کو بتا دیا، میرا پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری تھی، تو تم نے احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھایا، احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے اللہ کا فرمان لوگوں تک پہنچا دیا۔
آپ کا بس اتنا ہی کام تھا۔ اب آپ کی بات کو کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی اس پر عمل کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، کوئی آپ کا حکم مانے گا، کوئی نہیں مانے گا۔ تو پہلے تو یہ کہا کہ جس نے بھی اللہ کے رسول کا حکم مانا گویا اس نے اللہ کا حکم مان لیا۔ اب دوسرے لوگوں کا ذکر ہے، واؤ اور من، جس نے تولا، منہ موڑا، منہ پھیرا، یعنی آپ کا حکم نہ سنا، آپ کے حکم کے مطابق زندگی نہ گزاری، تو فرمایا فما ارسلنا کا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو علیہم، ان پر، حفیظہ، ان کا پاسبان بنا کر، ان کی حفاظت کرنے والا بنا کر۔ تو پیارے حبیب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہیں مانتے نہ مانے، آپ کا حکم نہیں انہوں نے مانا تو اس کی سزا ان کو میں نے دینی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ آپ کی بات سارے لوگ نہیں مان رہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کوئی مان رہا ہے وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے، آپ کی شان میں ایک رتی برابر بھی کمی نہیں آ رہی۔ پیارے حبیب آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب جو عمل کرے گا اس کو جزا میں دوں گا، اور جو نہیں کرے گا اس کی سزا بھی میں نے ہی دینی ہے۔ آپ ان کے اوپر پاسبان بن کر، میں نے آپ کو نہیں بھیجا، میں نے تو آپ کو ان کے لیے بنا کر بھیجا تھا، شاہد، مبشر، نذیر، داعیا الی اللہ، سراجا منیرا۔ میں نے تو آپ کو اس طرح ان کے پاس بھیجا ہے، میں نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ان کا حفیظ بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ آپ کی بات نہیں مانتے، نہ مانیں۔ آج کی آیت نمبر 80 جس کا ترجمہ ہم نے پڑھا، اس کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، اور جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ جو کوئی اللہ کے حبیب کی اطاعت کو چھوڑ کر صرف اطاعت الہی اور اتباع قرآن کا لاکھ دعویٰ کرے کہ میں اطاعت الہی کرتا ہوں، اتباع قرآن کرتا ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ جب تک اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی نہ تو اطاعت الہی قبول ہے، نہ اتباع قرآن اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی در پہ جھکنا ہوگا، در رسول پہ آنا ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ اپنے آپ کو جھکانا ہوگا، اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا۔ جس نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنا لیا اس کا بیڑا پار ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے، وہ سیدھا جنتی ہے۔ گویا اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت میں، گویا اس نے اللہ کی بھی اطاعت کر لی، اس نے اتباع قرآن بھی کر لی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔